آ چکے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ عالیہ تبلیغ ارشاد کی جانب سے بیت الحد کے وسیع میدان میں مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ میں بہتر گزارش کروں گا جناب ندیم صاحب سے وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں۔ جو حضرات باہر گیٹ پر تشریف لانے سے مبادر گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں۔ جو حضرات باہر گیٹ پر تشریف لانے سے گزارش ہے مبادر کہ جلد سے جلد فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں۔ سرکار فضل علماء جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ تابع صداقت کا قائم کردہ ادارہ عالیہ تبلیغ ارشاد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس اعلیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ عالی جناب قاری ندیم صاحب سے جذبہ گزارش ہے وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز جلد سے جلد تلاوت کلام ربانی سے کیا جائے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ قرآن کا کمپٹیشن اچھا اور انجمن کون سی الوسیع جو حضرات سائن میں استعداد ہیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس کو تشریف رکھیں۔ جو حضرات بائیں ہاتھ پر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے فرش غم پر تشریف لائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
غير ممنون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وعلى رسولك وعلى آياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين إلى يوم القيامة وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات انشاءاللہ حضرت صدر رحیم ہر سالی کے ٹائم تعالی علی جان مولانا محمد علی صاحب قبلہ رسالہ کا ٹائم کرا فضائل میں جانا مدینی مصحابت میں اور غم کے وہاں سے کلے میں سے ادا کا انعقاد کیا گیا اس مجلس کے خطاب فرمائیے علی جان مولانا جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے میری مقدر گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش ادا کا تشریف لیا اس کے لیے پر کر دیں اور مولانا مسعود تشریف لیا ہے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر محمد و آل محمد کے وسیلے سے بانی مجلس حجت الاسلام والمسلمین سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب ابن عالی جناب مولانا مرزا ابوالقاسم صاحب کے روح کو ایصال فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علی عبادہ صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات، قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، چند اعلانات ہیں، انہیں سماعت فرما لیجئے. وسیع فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک تعلیمی مقابلہ 25 رمضان کو شب میں 8 بجے جامع مسجد تحسین گنج میں کیا جا رہا ہے، جس میں شرکاء کو انعامات دیے جائیں گے. 5 سال کی عمر سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اس میں جو سوالات ہوں گے وہ جو آپ سال بھر محافل اور مجالس میں سماعت فرماتے ہیں اسی کے متعلق ہوں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ حوزہ علمیہ مدرسہ جامعۃ التبلیغ مصحف گنج میں کل شب میں 9 بجے شام غم کے عنوان سے ایک مجلس اعظم منعقد ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. تیسری اور اہم گزارش یہ ہے، جسے میں نے پچھلی مجلسوں میں بھی یہاں عرض کیا، کہ آج جناب حسن مرزا صاحب کا بنا کردہ تابوت 3 بجے شبیہ نجف سے برآمد ہوگا. جملہ مومنین سے بسط ادب گزارش ہے کہ مجلس جب یہاں ہو تو آپ حضرات، مرد حضرات جو ہیں وہ پردے کے ادھر نہ جائیں. عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. خاص طور پر تابوت کے وارثان نے یہ گزارش کی ہے سبھی نامحرم مردوں سے کہ آپ حضرات برائے مہربانی اندر نہ جائیے گا. وہی مرد اندر جائیں گے جو محرم ہیں، وہ اپنے خاندان کی عورتوں سے تابوت کو لے کر باہر آئیں گے، اور آپ حضرات پھر تابوت کو اپنے کاندھوں پر لیجئے گا، بوسہ دیجئے گا. اور خدا کے لیے ہاتھوں کو جوڑ کے آپ حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے کہ تابوت کو بوسہ اس طرح سے نہ دیجئے گا کہ تابوت کی بے حرمتی ہو، اور تابوت اپنے وقت پر تال کٹورے کی کربلا پہنچ جائے. محبت وہ کیجئے کہ جس میں بے احترامی نہ ہو. ایسی محبت کا اجر و ثواب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بے احترامی ہو، تابوت کا تقدس پامال ہو اور آپ کی وجہ سے ایسا ہو. یہ بہت غلط بات ہے. خدا کے لیے اس کا خیال رکھیے گا. زیادہ افراد ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. لیکن آپ ایسے افراد کو روکیے اور ان سے کہیے خدا کے لیے آپ شیعہ ہیں، مولا علی کے تابوت کی بے حرمتی نہ کیجیے. ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. جو لوگ سامنے کھڑے ہیں
ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تاکہ جو لوگ اور پیچھے سے آنے والے ہیں انہیں آنے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ آج میں آپ کی خدمت میں 1 گھنٹے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں مجالس میں نہیں پڑھی جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ میں یہ بتاؤں کہ حضرت علی سے عداوت کے اسباب کیا تھے۔ حضرت علی سے جو عداوت تھی اس کے اسباب کیا تھے؟ کیا حضرت علی نے کسی کا مال غصب کیا تھا؟ کیا حضرت علی نے کسی کا زمین پر قبضہ کر لیا تھا؟ کیا حضرت علی نے کسی کو بے جرم قتل کر دیا تھا؟ کیا حضرت علی نے کسی کی توہین کی تھی؟ بھائی چارج شیٹ تو پہلے داخل کیجئے کہ خطا کیا ہے جو دشمنی ہے، حضرت علی کی خطا کیا ہے جو آپ سب کو سینے سے لگائے ہیں، اور حضرت علی سے آپ کو عداوت ہے، اور عداوت کرنے والوں میں بھی یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، بلکہ وہی ہیں جن کے لمبی لمبی تاڑیاں ہیں، اونچے اونچے پیجامے ہیں۔ حیداری صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات الحمدللہ ہمارے شہر لکھنؤ میں اور سبھی جگہ، لیکن یہ کیونکہ شہر ازاں ہے اور مرکزیت حاصل ہے لکھنؤ کو، اس لیے ماشاءاللہ یہاں یوٹیوبر بھی بہت سے ایک ہیں، کافی کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں جس سے پوری دنیا میں اردو اسپیکنگ لوگ مجالس سنتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ مگر میں یوٹیوب چینلوں سے ایک گزارش کروں گا اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر۔ دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ سرچ انجن پر کوئی چیز ڈالیے، مثلا صفین، مثلا جمال، مثلا نہروان، یا کچھ بدنما نام، یا علاقہ فداک، تو جو کلپس آتی ہیں وہ غیر شیعہ حضرات کی آتی ہیں اور وہ اپنے نظریے پیش کرتے ہیں۔ میں تمام یوٹیوبر سے عرض کروں گا کہ جب آپ مجلس سنیے، آپ ایک کاغذ قلم لے کے بیٹھیے اور ایسی چیزیں جو دوران مجلس آتی ہیں ان کے چھوٹے کلپ بنا کر اسے ڈالیے تاکہ اگر کوئی غیر کبھی سرچ کرے تو شیعہ نظریہ بھی سامنے آئے۔ اب ذاکر نے 1 گھنٹے میں کیا کیا پڑھا؟ آپ نے خالی ایک مجلس ڈال دی، شب ضربت، شب شہادت، تو اس میں نہیں ملے گا، وہ پوری مجلس سنیں۔ تو ہم لوگ پوری نہیں سن پاتے ہیں، مجلس اپلوڈ ہوئی بھی تو دوسرا کیا سنے گا؟ تو جو چیزیں آپ کو ایسی لگیں کہ اس کی کلپ ہونا چاہیے، ہر ذاکر ہر عالم کی ایسی کلپس بنا کر آپ تھوڑی محنت کیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو آل محمد سے عطا ہوگا۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد۔ دیکھیں موضوع بہت اہم تر ہے، حضرت علی سے دشمنی کے اسباب۔ حضرت علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کے دل میں دشمنی پیدا ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت علی کی محبت کے لیے اللہ نے شرط ضرور قرار دی ہے۔ بھئی پوری توجہ کیجئے گا، اللہ نے حضرت علی کی
محبت کے لیے شرط ضرور قرار دی ہے، کسی نبی کی محبت کے لیے نہیں، کسی کتاب کی محبت کے لیے نہیں، کسی رسول کی محبت کے لیے نہیں، کسی اولیاء اللہ کی محبت کے لیے نہیں، کعبے کی محبت کے لیے نہیں، قرآن کی محبت کے لیے نہیں، رسول اللہ کی محبت کے لیے نہیں، صحابہ کی محبت کے لیے نہیں، تابعین کی محبت کے لیے نہیں، تبع تابعین کی محبت کے لیے نہیں، مگر علی کی محبت کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ تو علی نے کیا کیا؟ علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، آئے آغوش رسول میں، زبان چوسی رسول اللہ کی، تو مسلمانوں کو ان سے عداوت کیوں ہے؟ مسلمانوں کو عداوت اس لیے ہے کہ اس گھرانے کے علاوہ جتنے بھی تھے جو مسلمان ہوئے، ان میں سے کوئی ہمیشہ کا مسلمان نہیں تھا، ان میں سے کوئی ہمیشہ کا مسلمان نہیں تھا، جتنے تھے وہ ہمیشہ سے کافر تھے۔ مگر ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہندوستان جیسے کافر نہیں تھے۔ ہاں، اسے ضرور سن لے، میڈیا بھی سن لے کہ جو کافر تھے وہ ہندوستان میں جو کافر رہتے ہیں ان کے جیسے کافر نہیں تھے۔ یہاں کے کافروں میں وہاں کے کافروں میں بہت فرق ہے۔ وہاں کے کافر علی سے لڑنے آتے تھے، یہاں کے کافر در علی کو مانگنے آتے ہیں۔ حیدری! ہاں، اس لفظ کافر کو یہاں کے کافروں پر نہ رکھیے گا۔ مکے والے کافر موذی کافر تھے، یہاں والے کافر آل محمد سے محبت کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو۔ میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، مجلس بھی پڑھتا ہوں، میرے پیچھے اگر درگاہ میں نماز پڑھنے والے افراد یہاں ہوں تو ان سے پوچھئے گا، سامنے ہی بیٹھے ہیں، کہ ایک شخص ہے جو ہمیشہ سال بھر نماز پڑھتا ہے مغربین کی، ہے کافر؟ ہے کافر؟ میں نے اس کا نام پوچھا، مذہب پوچھا، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، آپ پہچان نہیں پائیں گے اسے۔ میں نے کہا بتاؤ یہاں کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا جو میری زندگی ہے وہ انہی کی دیوی ہے۔ ہائے ہائے، ہیں انہی کی دیوی ہے زندگی۔ تو یہاں کے کافروں کی بات نہیں ہے۔ یہاں کے کافر اگر مکے اور مدینے میں ہوتے تو پھر ایسے پکے مسلمان ہوتے کہ جمل میں اونٹ پر بیٹھنے والی کو گراتے، صفین میں ماموں کو مارتے۔ ہمارے ہندوستان علی 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 علی، پوری آواز سے جواب دیجئے۔ صلی اللہ۔ یہاں کا کافر اگر کبھی اسلام پر انگلی اٹھاتا بھی ہے تو وہ غدیری اسلام پر نہیں اٹھاتا،
وہ سخیفائی اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے جہاں ایک نشست میں 3 طلاق 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 کہہ کے طلاق ہو جائے. سمجھے آپ؟ ہاں، اس اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے جہاں شوہر کا نام لے لیا جائے تو طلاق ہو جائے. اس اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے کہ جہاں علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے. سمجھ گیا؟ اور میں اپنے ہندوستان کے کافروں، جنہیں کافر کہا جاتا ہے، اہل حنود، جب وہ ہم سے لفظ کفر سنے، یعنی شیعوں سے، تو وہ کبھی اپنے کو نہ سمجھیں. آپ ویسے ہیں ہی نہیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ قرآن نے جیسے کافروں پر لعنت کی ہے، جیسے کافروں کی مذمت کی ہے، وہ مکے والے مدینے والے کافر ہیں. اور جہاں پر قرآن نے کہا ہے تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر ہیں، وہ یہاں کے کافر ہیں. یہاں کے یا علی یا علی. اس سے مراد یہ ہے کہ جو موذی کافر ہیں وہ مکے و مدینے کے تھے. حضرت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمان کوئی نہیں تھا. جب رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی تو مکے کے کافروں کو کھلا. اور مکے کے کافروں میں بھی جو سب سے بڑے کافر، گودر گو مرغی کا گو، وہ ابو سفیان کا خاندان، بنی امیہ کا خاندان. بنی امیہ رسول سے ہر جنگ میں بنی امیہ آئے. وہاں لشکر آیا، یہاں لشکر کی جگہ پر صرف علی نظر آئے. توجہ رکھیے گا، صرف علی نظر آئے. شب ہجرت مکے کے کافر چاہتے ہیں رسول کو قتل کر دیں اور قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا کو مٹا دیں. لیکن جب رات کا اندھیرا چھٹا اور نبی کے بستر کی چادر الٹی تو کافروں نے دیکھا کہ فانوس رسالت میں شمع امامت ہے. تو کون ہے؟ علی. کافروں کے دانت کھٹے ہو گئے. لو یہاں بھی علی، مکے کی گلیوں میں بھی علی، قولوا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ میں بھی علی. مکے میں ہر موقع پر جب مکے کے کافر اپنے بچوں کو تیار کر کے نبی کے پیچھے تالیاں بجوا رہے ہیں. سنیے فیض باقر صاحب، آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اب یہ کون سے کافر تھے؟ وہاں تو ہمیں ان 40 بچوں میں یا 200-250 بچوں میں
سب کے نام تو نہیں سمجھ میں آئے، مگر وفات رسول کے موقع پر مکے کا کافر مدینہ میں پکڑا گیا۔ دیکھیں آج کی رات دبی ہوئی مری ہوئی آواز سے علی کا نام نہ لیجئے، ایسا لیجئے کہ دشمن کا دانت آج بھی کھٹے ہو جائیں کہ 1400 برس پہلے ہم نے مار ڈالا تھا یہ سوچ کے کہ علی مٹ گئے، مگر آج بھی جگہ جگہ پر علی 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 ہو رہا ہے۔ حیدری صلی علی محمد وآل محمد۔ ہیں نبی دیکھیں اب زمانہ آ گیا کھلم کھلا کا، نہ آپ گھبرائیے نہ ہم گھبرائیں۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے کہ بڑی آواز سے صلوات پر کبھی کبھی لوگ ڈر جاتے تھے، ٹینشن تھا، لیکن اب تھوڑے سے دماغ کھلے ہیں۔ جس نے رسول کے دماغ پر مدینے میں ہذیان کی تہمت لگائی ہے وہ ہے عمر ابن خطاب۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجئے۔ دیکھیں گھبرائیے نہیں، اب یوٹیوب کے اوپر سب پورے خلاصے پڑے ہوئے ہیں، اس میں میں نے کچھ کہانی نام لیا ہے، تو آپ کو کم از کم یہی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے، آپ سے مراد آپ نہیں دوسرے، کہ ہم نے ان کا نام لے لیا۔ وضو سے ہم ہیں جبکہ یہ نام وضو سے نہیں لینے والے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو عزیزان گرامی تالیاں، ہذیان کی تہمت، ابھی تو اکیلے رسول ہیں، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اکیلے جا رہے ہیں، کم سن 9 سے 13 سال تک کی عمر، تقریباً 9 سال کے علی نبی کے آگے حفاظتی نقطے نظر سے چلے جا رہے ہیں۔ 250 بچوں نے جب کہا تو ایک اکیلے ابو طالب کے بچے نے مقابلہ کیا، اور ایسا پیٹا۔ جنگ احد میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی مڑ کے دیکھتا تھا اسے اپنے پیچھے علی نظر آتے تھے، لیکن مکے میں اس سے پہلے 250 کے 250 جو بھی منہ کے دیکھتا ہے علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ اما علی کے دشمنوں شکر کرو کہ 1400 برس بعد پیدا ہوئے، ورنہ کل تم بھی علی کے ہاتھوں سے پٹتے۔ ہر گھر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ بچے ماں سے لپٹ کے رو رہے ہیں، علی نے مارا۔ تو ماں نے کہا کم وقت اکیلا کیوں چلا گیا تھا، ساتھ کچھ لے کے لوگوں کو جاتا کہ اماں لات کی قسم ہم اکیلے نہیں تھے، 250 تھے، مگر 250 کو اکیلے
نے مارا. علی 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 خدا سلامت رکھے. علی علی کہنے والوں، علی علی کہنے کی عادت ڈالو، آخرت میں بھی مشکلات میں علی علی منہ سے نکلے گا. اور وہاں جب علی آ گئے تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو اب عزیزان گرامی، کافر مکے کے پٹ رہے ہیں کافر مکے کے. اور یہاں تک ہجرت ہوئی، ہجرت میں رسول چلے گئے. جب علی رسول کا اسباب اور گھر کی عورتوں کو لے کے چلے تو راستے میں کافروں نے روکا. ابھی ذوالفقار نہیں آئی ہے، وہی تلوار ہے جو عام ہے. وہاں تلوار چلی، علی نے کئی کافروں کو مارا. اس کے بعد مدینے پر مکے کے کافروں نے یزید کے دادا معاویہ کے باپ ابو سفیان نے اونچا کیا لوگوں کو اور مدینے میں حملہ کیا. بدر نامی مقام پر تلوار چلی، وہاں بھی کافر علی سے پٹے. پھر آئے احد میں آئے، اور اب احد میں آئے ہیں تو اور طاقتور لے کے بن کے آئے ہیں. لیکن ادھر علی کو اللہ نے علی بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے
علی کو علی بنا کے بھیجا ہے. یہاں علی نے اپنی جوش شجاعت اور دکھائی. نئے نئے کافر جو مسلمان ہوئے تھے وہ سب نبی کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر بھاگ گئے. ہماری چھوٹی امی جان حیدری، ہماری چھوٹی امی جان بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں بھاگنے والوں میں سب سے پہلے واپس آنے والوں میں میرے بابا تھے. یعنی کہ اقرار کیا وہ بھی بھاگے. جب بڑے میاں بھاگے تو چھوٹے میاں بھی بھاگے، اور جو ان سے چھوٹے تھے وہ بھی بھاگے. اب میدان میں صرف علی ہیں یا چند علی کے دیوانے؟ چند علی کے دیوانے. ارے عزیزان گرامی، نبی نے کسی سے کہا علی کو پکارو، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. میرا مولا تلوار کی نیام کو توڑ کے پھینک چکا ہے اور تلوار چلا رہا ہے. جب تک کہ نبی سے نہیں ملوں گا اس وقت تک میں تلوار نہیں چلاؤں گا. یا نبی خدا کسی اور کو بلا لیجئے، علی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آؤ علی. مولا علی نے تلوار روکی، نبی کی خدمت میں آئے. حضور فرمائیے کہ یا علی ایک مٹھی خاک اٹھا دو. کیا؟ ایک مٹھی خاک علی نے اٹھا کے دی. کہ یا علی جاؤ لڑو. نبی نے قرآن کی آیات پڑھی اور پڑھ کر لشکر کفر کی طرف پھینکی. اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں لکھا. خاک آپ نے نہیں پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی ہے، ہم نے پھینکی ہے. اب سمجھ میں آیا خاک کو اللہ کی طرف نسبت جانا تھی، اس لیے ید اللہ سے اٹھوائی. علی نے اٹھوائی خاک، اور ہر کافر مکے والا آنکھیں مل رہا ہے، اور جب آنکھیں صاف کر کے دیکھتا ہے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. اچھا دیکھیں یہاں کا چور بھی پکڑا گیا. سب کافر تھے، کافروں پر خاک پھینکی گئی تھی. چند مسلمانوں کو چھوڑ کے سب پہاڑوں پہ بھاگ گئے تھے. کسی کو کچھ نہیں معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے، مگر کافر دیکھ رہے ہیں. جن کی آنکھوں میں خاک پڑی ہے وہ مر رہے ہیں. اب یہاں کا چور صفین میں پکڑا گیا. کب پکڑا گیا؟ جب علی کا لشکر شام کے لشکر پر غالب آ گیا تو ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا تھوڑی سی خاک لاؤ. خاک دی گئی. اس نے بھی وہی قرآن پڑھا. آئے ہائے آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور پڑھنے کے بعد پھونکا اور پھونک کے لشکر علی کی طرف پھینکا. یہاں خاک ریاکشن کر گئی، پلٹ کے اسی کے لشکر میں آئے. خاک لوگوں کی آنکھوں میں پڑ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ خود تھا یزید کا باپ، یا دادا نے اسے بتایا تھا باپ نے، یہ واقعہ سنایا تھا. علی کی شجاعت اور کرم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر رسول کے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں. ایسے سر اڑ رہے ہیں جیسے اولوں کی بارش. ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟
جیسے اولوں کی بارش خزاں میں پتیاں ہوں اڑ رہی. اتنی دیر میں ایک کافر آگے بڑھا اور بڑھ کے بالکل نبی کے قریب آ گیا, بالکل ایک تلوار کا فاصلہ, اور اس نے تلوار کھینچی, اٹھائی, بس اب گرنے والی ہے اور نبی قتل ہونے والے ہیں کہ نبی نے صرف کہا نہیں, علی کو سوچا. ہائے 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 ہائے, علی کو سوچا کہ نبی اور اس کافر کے بیچ میں ایک بجلی چمکی, اور بجلی چمک کے نکل گئی, گرد ہٹی تو کیا دیکھا, مرب کی طرح سے دو بڑا ہے. معاویہ کے پرکھوں میں کئی مارے گئے, بدر میں اور احد میں. اب یہ بنی امیہ کے سینے میں چبھن ہے. خندق میں کل کفر کو مارا علی نے, خیبر میں قلعہ خیبر کو اکھاڑا علی نے, فتح مکہ, فتح مکہ, ابو سفیان فتح مکہ تک اسلام نہیں لایا ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, آج شب شہادت ہے, ان کے سروں پہ ہمامے نہیں ہیں, یہ صاحبان علم ہیں ماشاءاللہ, تصدیق کریں گے میری بات کی. ادھر ابو سفیان پہاڑی پہ کھڑا ہے, عباس ابن عبد المطلب ساتھ میں ہیں. آتے ہوئے لشکر کو دیکھا, کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کیوں نہیں ماری؟ ابو سفیان یہ حکومت نہیں ہے, یہ شریعت ہے, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. اندر گئے, مکے میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ کو پاک کیا, علی کو کاندھوں پر سوار کر کے سب سے بڑے خدا کو گرایا, دنیا کے بنائے ہوئے, مٹی میں ملا دیا. اب ابو سفیان کانپ رہا ہے, ڈر رہا ہے کہ اب ہمیں قتل کریں گے, ہم نے بڑی مخالفت کی ہے. اس نے فوراً میٹنگ کی, اور میٹنگ کر کے اس میں یہ طے کیا کہ ہم ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو کر مسلمانوں کے بیچ بیٹھ کر اسلام کی جڑوں کو کاٹیں. اسلام نے ظاہر کو دیکھا ہے, یہ آیا, اتنے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا, دل سے کافر تھا, ظاہری طور پر یہ مسلمان ہوا, اور پھر اس نے وہی کام کیا کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کیا. پھر سونے پر سہاگا یہ ہوا, کٹے پر نمک مرچ یہ ہو گئی کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں منبر کے اوپر کھڑے ہو کر علی نے نبی کو اٹھا کر کہا, من کنتو مولا ہو حیدری. یا علی, یا علی, یا بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار,
میں بھی ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن جہاں جہاں میرا مجمع جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جواب دے، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ غدیر میں علی مولا بن گئے اللہ کے حکم سے، کٹے پر نمک مرچ یا بی مینڈکی کے سر پر نمک، سب دل ملا گئے، اور اب جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی رسول سے عداوت کر رہے ہیں۔ غدیر اور وفات رسول میں 3 مہینے کا فاصلہ، نافرمانی رسول کی شروع ہو گئی۔ کرتاس و قلم سنیں، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، جس مسلک کا بھی شخص سن رہا ہے دل کو سنبھال کے سنیں۔ نبی نے وقت وفات کاغذ اور قلم مانگا، کاغذ اور قلم مانگا تو نبی کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا۔ اہل سنت علماء نے بھی نام لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ اگر کاغذ و قلم نہ دینا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ حسین نے سن 61 ہجری کے محرم کے بعد نیزے پر جا کر تلاوت کر کے بتایا دماغ تمہارا خراب ہے۔ حیدری، دماغ تمہارا خراب ہے۔ میرے نانا کا دماغ نہیں خراب تھا۔ نبی کی وفات ہوئی، صحابہ کہاں تھے؟ پیروں میں مہندی لگی تھی، کیوں نکل کے نہیں آئے؟ جن کا میں نے نام لیا تھا ابھی، یہ مدینے میں تلوار کھینچے ہوئے گلیوں میں دوڑ رہے تھے، کسی نے کہا نبی مر گئے، قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ نبی کی محبت نہیں تھی۔ بڑے میاں نے نئی شادی کی تھی، وہ اپنی سسرال میں 10 کلومیٹر دور تھے۔ جب وہ آ گئے تو نبی کی محبت کا جنون اتر گیا۔ چوروں کے چھتے میں علی کے خلاف سازش کی گئی اور کسی کو جانتے ہیں آپ بنا دیا گیا۔ چھوٹا ہوشیار تھا، غلط کہہ گیا، ہوشیار ہوتا تو علی کے مقابل نہ آتا۔ اس نے اپنے کو بچانے کے لیے بوڑھے کو لگایا آگے کہ اگر بنی ہاشم مارے تو بڈھا مر جائے۔ بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، بڈھا مر جائے، اور اگر معاملہ صحیح ہوا تو 2 4 5 سال میں خود مر جائے گا، پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن غدیر اور ثقیفہ میں فرق 2 جملوں میں۔ غدیر میں قرآن ہے، غدیر میں جبرائیل ہیں، قرآن کی آیت ہے، 1 لاکھ سے زیادہ حاجی و صحابی ہیں، نبی ہیں، ازواج پیغمبر ہیں، اہل بیت پیغمبر ہیں، منبر ہے، علی ہیں، نبی کے ہاتھوں پر ہیں۔ ثقیفہ میں 30 40، ان کے لیے بھی یہ یقین نہیں سب مسلمان۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، اور اس نے کسی نے کسی کو بنا دیا، اور بنتے بنتے تیسری دور خلافت آئی۔ قسم سے میرے سامعین نے بہت زور دیا ہے مجھ پر کہ میں مختار نامہ پڑھوں۔ دیکھیے میں استخارہ دے دوں گا، اگر آ گیا تو زیقات میں پڑھوں گا،
آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات تک. حیدری تو اس میں اور کھل کے سنیے گا یا علی، اور کھل کے سنیے گا. تو وہاں معاملہ یہ ہوا، اب آئی چوتھی منزل، اب سب علی پر ہجوم کیے ہیں. دیکھیں عداوت کا سلسلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. بیعت، ہمیں آپ کی بیعت کرنا ہے. علی کہتے تمہاری بیعت کی علی کو ضرورت نہیں ہے. بیعت علی کی نہ کر کے مسلمانوں نے اپنا نقصان کیا. علی کا کیا نقصان ہوا؟ کیا علی پہلے امام نہ رہے؟ کیا علی امیر المومنین نہ رہے؟ کیا علی غالب کل غالب نہ رہے؟ کیا علی غدیر کے مولا نہ رہے؟ کیا علی فاطمہ کے شوہر نہ رہے؟ کیا علی حسین کے بابا نہ رہے؟ کیا علی سورج کو پلٹانے کی طاقت نہ رکھی؟ علی ویسے ہی ہیں. امت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، زانی اولادیں پیدا ہونے لگیں. ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. علی کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ، دیکھیں ابھی ایک مجلس بیت الحسن میں بھی ہوگی، مولانا علی متقی زیدی صاحب پڑھیں گے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا. پھر کیا ہوا کہ مولا علی کو اب بہت اہم پیغام ہے. میں یوٹیوبر حضرات سے عرض کروں گا، اگر مناسب سمجھیے گا تو اس کی کلپ مومنین تک پہنچا دیجیے گا. حضرت علی کو مسجد کوفہ میں ضرب لگا کر شہید کیا گیا، اور مجرم کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹی روایت بتائی گئی. دور خلافت میں، ظاہری دور خلافت میں علی نے 3 جنگیں لڑی، جمل، صفین، نہروان. جمل میں امی جان آئی تھی، دیکھیں عثمان کے قتل میں امی جان کی بھی شرکت ہے، اس لحاظ سے کہ مدینے میں نہیں تھی، مدینے کے باہر تھی. جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ قتل کر دیے گئے تو انہی نے کہا نازبی ایک یہودی قتل ہو گیا. ابھی پورا مزہ لیا بھی نہ تھا کہ کسی نے کہا علی خلیفہ ہو گئے. بس جیسے سنا علی کی عداوت میں رونے لگی، کرتا خون بھرا لے کے بصرے پہنچی، ادھر گئیں ادھر گئیں، اور قتل عثمان پر علی سے جمل میں لڑنے آئیں. منہ کی کھائی انہی نے. محمد ابن ابی بکر جو ان کے سگے بھائی ہیں، علی کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ مولا نے کہا جاؤ. اب مولا کی بھی بھاوش تھی نا، تو شریف مرد ان سب رشتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو مولا نے کہا کہہ دو چلی جائیں. تو جب محمد ابن ابی بکر نے اپنا منہ ڈالا محمل میں اور ڈال کے کہا علی کہہ رہے چلی جائیے، تو پیٹ پیٹ کے چیخنے لگی. علی نے نامحرم کو اندر داخل کر دیا، علی نے نامحرم کو اندر داخل کر دیا. ارے آپ تو سب کی اماں ہیں. اب وہاں بہن بھائیوں کا معاملہ تھا. وہاں محمد ابن بکر نے کہا کہ خاموش ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں. اے بھائی بتا، کہا چلی جاؤ.
ہم نہیں جانے والے ہیں. آئی طلاق دے. علی حق علی حق علی حق حق علی حق علی حیدری. عزیزان گرامی آپ سمجھ رہے ہیں نا. بہت جلدی عرض کر دوں کہ اب وہاں جمل میں جیسے کہا کہ وہ حق استعمال کرنے والے ہیں علی، ٹاپ گیا لگ گیا. اب اونٹ کی تو ٹانگیں کٹ گئی تھی، کسی اور اونٹ پہ بیٹھی ہوں گی اور بیٹھ کے بھاگی. پھر صفین ہوئی. یزید کے باپ سے 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر یزید کا باپ لے کے آیا، اور حسین کا بابا 90,000، اور بعض روایتوں میں ہے 20,000. میں جنگ صفین آج پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال وقت اب نہیں رہا. بہت جلدی منہ کی کھائی یہاں پر وہی بدر و احد میں جیسے پٹتے تھے ویسے یہاں بھی پٹے. بس ایک فضیلت سن لیجئے. جب ایک رات آئی، کئی راتوں یہ جنگ چلی ہے، ایک رات آئی، مالک اشتر پہلو میں کھڑے ہیں. مولا نے لشکر کو دیکھا، کہا مالک عراق کا دستہ جو ہمارا ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے. تو مالک اشتر یہ سمجھے کہ مولا کہیں گے جاؤ. کہا اچھا آقا. تلوار ولوار انہوں نے سمیٹی، اور اب جو مڑ کے دیکھا تو علی نظر نہیں آ رہے ہیں. گھبرا گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، رکابوں پر زور دیا، اونچے ہو کر علی کو دیکھ رہے. مولا کہاں گیا، مولا کہاں گیا. علی تو نظر نہیں آئے، مگر ایک برق نظر آئی. کبھی میمنے پر ہے، کبھی میسرے پر. اب اس جنگ میں بھئی بہت معذرت کے ساتھ، اب وہ زمانہ گیا بہت دبا کے پڑھنے کا، سمجھ گئے. بہت معذرت کے ساتھ جنگ صفین سے لوگ اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ علی کا دشمن ننگا ہو گیا. دیکھیں یہ محاورہ بھی ہے فیض صاحب، ہے نہیں ہے محاورہ. جب عمرو عاص علی کے مقابل آیا اور علی اسے قتل کرنے والے تھے تو اس بے شرم نے کپڑے اتار دیے. علی نے منہ موڑ کر لاہور پڑھ کر آگے بڑھ گئے. معاویہ نے کہا عمرو عاص آج تو نے یہ کیا کیا. سنیے عمرو عاص کا جواب. عمرو عاص کہتا ہے تم اس پر ہنس رہے ہو کہ میں برہنہ ہو گیا، اس کی تعریف کرو کہ علی کے سامنے سے بچ کے آ گیا. علی کے سامنے سے بچ کے آ گیا، اس کی تعریف کرو. نیزوں پہ قرآن آئے،
ہیں؟ اب بالکل تھا میں نے وقت میں گنجائش ہے، 2-4 منٹ اگر دیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ نیزوں پہ قرآن آئے، علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے جو دانوں میں پتھر ہے۔ بعض افراد اس موقع پر علی کے لشکر میں سے کہتے ہیں علی جنگ روک دیجئے ورنہ ہم تلوار چلا دیں گے، اب قرآن آ گئے ہیں۔ یہ غدیر والے نہیں تھے، یہ وہ مجمع تھا جو سقیفہ سے شامل ہوا تھا، جس نے علی سے پہلے 3 کو مانا تھا، وہ آیا تھا۔ شیعہ نہیں آئے تھے، غدیری نہیں آئے تھے۔ مولا نے مصلحت کو ملحوظ رکھ کے جنگ کو تمام کیا، جنگ ختم ہو گئی۔ انہی میں سے بعض نکلے جن کے لیے ہے کہ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے دیندار تھے۔ اب دیکھیے جو روایت مشہور ہے مولا علی کے قاتل کے لیے، وہ غلط ہے، بس اسے سنا کر مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں۔ مشہور ہمارے یہاں یہ ہے کہ خارجیوں نے علی کو قتل کر دیا۔ مکے میں حج کے موقع پر خارجیوں کی خارجی وہ کہ جو وہ کہیں وہ صحیح اور جو اسلام کہے وہ غلط، جیسے آج ISI والے ہیں، طالبان ہیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی اور کہا اتنا خون بہا ہے مسلمانوں کا، اس کے مجرم علی ہیں، معاویہ ہے، عمر عاص ہے، ان تینوں کو قتل کرو۔ دیکھیں یہی روایت مشہور ہے جسے آپ حضرات بھی کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں۔ نہیں سنیے گا، بس یہ میرا آج کی مجلس کا حاصل ہے کہ خارجی نے قتل کرا۔ اب اس کی بحث ہے بہت طولانی۔ علیبہ صاحب اگر وقت ہوتا تو بڑی دلچسپ بات تھی، انشاءاللہ آئندہ سال اگر یاد رہا اور زندہ رہا۔ نہیں 3 بجے تابوت بھی اٹھنا ہے، ابھی ایک مجلس بھی ہونا ہے، آپ کو سحر بھی کرنا ہے، اس لیے مجھے وہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں گا کہ آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ یہ 3 لوگ 3 کے قتل کے لیے چنے گئے، ایک علی کے قتل کے لیے، ایک معاویہ کے قتل کے لیے، ایک عمر عاص کے قتل کے لیے۔ بعض کہتے ہیں تینوں ابن ملجم کے بیٹے تھے، جس میں عبد الرحمن کوفے آیا۔ یہ روایت اصل قاتل کو چھپانے کے لیے ہے۔ اگر 3 کو قتل کرنے گئے تھے تو بھی تینوں مارے جاتے، خالی علی کیوں مارے گئے؟ اور اس میں بھی ایک روایت میں یہ 2 نام اور الگ ہیں۔ ابن ملجم تو کامل دونوں میں شریک ہے، لیکن 2 نام بدل گئے۔ پھر اگر یہ مانیے کہ خارجیوں سے ہے تعلق تو ابن ملجم کو خارجی ہونا چاہیے تھا، ابن ملجم خارجی نہیں تھا۔ آج بھی خارجیوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ ابن ملجم کو اپنی جماعت میں نہیں مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے کام صحیح کیا مگر وہ خارجی نہیں تھا۔ پھر کوفے میں دیکھیں مرڈر ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی دہشت گرد آئے۔ ایک انجینئر، اس کا نام نہیں یاد آ رہا، انجینئر ڈاکٹر کیا تھا، جسے پھانسی دی گئی تھی، کسی آتنکوادی کو اس نے اپنے یہاں پناہ دی تھی، خیر نہ نام یاد اچھا ہی ہے۔ تو کوفے میں یہ دیکھیے
کہ ابن ملجم ٹکا کہاں تھا؟ چور پکڑ جائے گا تو ابن ملجم ٹکا تھا اشعث بن قیس کے گھر۔ اشعث کون تھا؟ ابو بکر کا بہنوئی، کسی جنگ میں اس کی ایک آنکھ اڑ گئی تھی، یہ کانا تھا، تو ان کی بھی ایک بہن ایسی تھی کہ جن کی آنکھ اڑ گئی تھی، وہ بھی کانی تھی، تو کانے کا نکاح کانی سے ہوا۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا محمد ابن اشعث، مختار نامے میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، یہ کربلا میں بھی تھا۔ جودہ بنت اشعث امام حسن کی قاتلہ، یہ بھی اسی گھر کی تھی، تو یہ اشعث کے گھر میں ٹکا۔ اب مولا علی کے ایک صحابی ہے، ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، بہرحال ان کی روایت ہے کہ اشعث عبد الرحمن ابن ملجم سے کہہ یہ رہا تھا کہ جلدی کرنا ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوگا، کیا بگڑے گا۔ جب اس نے ضرب لگائی تب معلوم ہوا، جب یہ پکڑا گیا۔ یہ اشعث بن قیس عثمان کی دور خلافت میں گورنر تھا، اور اس کی پاس اتنا مال مسلمین جمع کیا تھا کہ تاریخ لکھتی ہے 1/3 کوفے کا مالک تھا یہ۔ اب جہاں کا گورنر تھا وہاں کتنا اس نے کمایا اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اسے معذور بھی کیا۔ مولا علی کے دور خلافت میں علی نے ایسے ڈکیتوں کو، علی کا قتل محبت نبی میں، محبت اسلام میں اور عدالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ علی نے ایسے خائنوں کو جو مسلمانوں کا مال لوٹ رہے تھے سب کو نکال باہر کیا۔ محمد بن اشعث امام حسین کے قتل میں شامل ہے، اس کا لڑکا اشعث بن قیس، یہ بنی امیہ کا بڑا قریبی۔ سازش رچی گئی تھی شام سے، بس میں اپنی جملوں کو سمیٹ کے یوں کہہ دوں کہ جس طرح سے امام حسین کو شمر نے کربلا میں قتل کیا، مگر قتل کا منصوبہ، قتل کا حکم یزید نے دیا تھا، اسی طرح سے علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا، مگر حکم معاویہ ابن ابو سفیان نے دیا تھا۔ علی کے قاتلوں میں معاویہ ابن ابو سفیان ہے۔ یہ شمار حیدری حیدری۔ اب اسی میں ایک چیز یہ بھی لائی جاتی ہے کہ کتامہ سے اس کا عشق ہوا،
اما جب کتامہ نے علی کا سر مانگا تھا تو عبد الرحمن ابن ملجم کو خود معلوم تھا کہ علی کے قتل کے بعد میں خود نہیں بچوں گا، تو کتامہ کیسے اسے ملتی؟ لیکن تاریخ نے نام بھی کیسا رکھا ہے؟ کتامہ. کوئی کتا ہے تو کوئی کتامہ ہے. حیدری تو دشمن ہے علی کا، قاتل ہے معاویہ. اسی نے یہ سب رچا تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہ سب باتیں رنگی گئی ہیں، گڑی گئی ہیں. علی کے قتل کا منصوبہ چلا تھا شام سے. ہو سکتا ہے کوئی کل یہ کہے کہ صاحب معاویہ کے بھی تو ران پر ضرب لگی تھی. اچھا لگی تھی، زخم تھا. تو جب جرہ آیا، یہ تاریخ ہے، جرہ آیا اس نے کہا ٹاکے لگیں گے، تو اتنا بزدل تھا کہ ٹاکے نہ لگاؤ، ہمیں شربت سے یہ ٹاکے صحیح ہو جائیں گے. تاریخ ہے یہ، تاریخ میرے جملے نہیں ہیں. تو وہ بس ایک کٹ مار دی گئی تھی لہو لگا کے شہیدوں میں داخل، کہ اس روایت کا سپورٹ ہو جائے. پھر وہاں تلوار لے کے آیا یا خنجر لے کے آیا. اور عجیب جملہ ہے، جملہ یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ آگے مارے مگر یہ ایسے گھومے کہ وار پیچھے ہو جائے. یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ سب جھوٹ ہے، سازش ہے. عبد الرحمن ابن ملجم شمر جیسا اور اس کو حکم دینے والا یزید جیسا. باپ نے باپ کو قتل کیا، بیٹے نے بیٹے کو قتل کیا. 19ویں رمضان کا سویرا آیا، جو کعبے میں پیدا ہوا تھا سجدہ خالق میں سر رکھے ہے. بس رو لیجئے، حاصل مجلس یہی بکا ہے. رونے میں کمی نہ ہو، یہ سوچ کے روئیے گا کہ علی کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں، علی کے دروازے پر سر رکھے ہوئے ہیں. ادھر بیت الحزن ہے جہاں فاطمہ آ کے روتی تھی، ادھر نجف ہے جس کی طرف رخ کر کے زینب پکارتی تھی بابا. علی کے ضرب لگی. علی خون میں نہا گئے، خاک مسجد کو اٹھایا، سر کے زخم میں رکھا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کل سے آپ سن رہے ہیں مصائب. پھر کیا ہوا؟ اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. ہوا یہ، امام حسن نے نماز کو تمام کیا، ایک گلیم لائی گئی کمل، اس میں علی کو لٹالا گیا اور علی کے فرزندوں نے، بیٹوں نے علی کو اٹھایا. آگے آگے حسن حسین ہیں، درمیان میں اور بھائی محمد حنفیہ وغیرہ ہیں، اور پیروں کو عباس سر پر رکھے ہوئے. ہائے میرا بابا. نہیں شرما کے نہ رونا، ڈر کے نہ رونا. آج زینب آئی ہوں گی رومال سفید لے کے، آج رسول آئے ہیں، آج آپ کے زمانے کا امام آیا ہے. کوفے کا علی 18 سے زیادہ گھر کے جوان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. بس سنبھل کے سننا، سنبھل کے سننا. اب جہاں تک آواز جا رہی ہے سنتے رہیے.
روتے رہیے. ایک زمانے میں لکھنؤ میں اشاروں میں مصائب پڑھے جاتے تھے. اگر میں خراب ہو گیا کوئی بات نہیں، اشاروں میں مصائب سنیے. یہ کوفے کا علی ہے جسے اتنے جوان اٹھائے ہیں. ہائے وہ کربلا کا علی، اکیلا حسین. روتے رہو، بکا کرتے رہو. کوفے کے علی کے سر پر زب لگی ہے، کربلا کے علی کے سینے میں نیزہ ٹوٹا ہے. ارے کربلا کے علی کو اکیلے حسین اٹھا رہے ہیں سینے سے سینہ. یا علی بس ختم ہو رہی ہے مجلس. علی جب گھر کے قریب آئے، مولا غصے سے آنکھیں گولی. حسن ساتھیوں سے کہہ دو رک جائیں، مجھے اکیلے لے چلو. بابا کیوں؟ چاہنے والے رو رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ زینب کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں نہ چلی جائے. یا علی فریاد 61 ہجری میں آئیے. ہجری میں آئیے. یہی زینب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہی زینب ہاتھ بندھے ہوئے کوفے میں ہے. 19 کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا. جب وقت افطار آیا سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا حسین ذرا میرے قریب آؤ. ایک روایت اور پڑھ کے مصائب کی مجلس ختم کروں گا. سنیے، لقمہ توڑا. حسین روزہ افطار کرو. کربلا کے بھوکے کا روزہ افطار ہوا. یا علی عصر کے ہنگام میں آ جائیے گا، حسین کا گلا سوکھا ہے. حسین بھوکا پیاسا ہے. آج کی رات ٹل رہی تھی، نماز فجر سے پہلے مولا کی شہادت ہوئی ہے. اسی لیے یہ تابوت بنا کردہ حسن مرزا صاحب کا آج 3 بجے شب میں اٹھے گا. تابوت کا احترام کیجیے گا. بوسہ نہ دیجیے یہ اچھا ہے، مگر بے احترامی ہو جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے. پسے پردہ کوئی نامحرم نہ جائے. مولا خوش نہیں ہوں گے. یہی وقت ہوگا جب علی نے وصیتیں شروع کی اور پھر امام حسن کو بلایا. بس ختم ہو رہی ہے مجلس. امام حسن کو بلایا اور ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. علی گوشت کھا گئے. عباس دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے. اماں بابا نے سب کو بھیا حسن کے حوالے کیا ہے، مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا. ام البنین دھیرے دھیرے چلتی ہوئی علی کے سرانے آئیں. علی کے چہرے کو دیکھا، رونے لگی. رخسار علی پر آنسو ٹپکا. علی نے آنکھیں کھولی. کون رو رہا ہے؟ اے آقا میرے عباس کی غلطی کیا ہے؟ دیکھیں رونے میں کوئی کمی نہ ہو. جتنے شریک مجلس ہیں ڈر کے نہ روئیے، ایسے روئیے
کہ آپ کی آوازیں زمین نجف سے ٹکرائے. ارے آج شام میں زینب اکیلی ہے. شہزادی زینب کا روزہ اکیلا ہے. شہزادی زینب کے روزے تک آپ کے رونے کی آوازیں جائیں. روتے رہو عزاداروں, سرو سینہ پیٹتے رہو. میرے عباس کی غلطی کیا ہے؟ آپ نے حسن کے حوالے عباس کو نہیں کیا کہ ام المؤمنین گھبراؤ نہیں, عباس کو بلاؤ. عباس آ گئے. بس 2-2.5 منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے. عباس آ گئے. حسین کہاں ہے؟ حسین بھی آ گئے. حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا. اے حسین, عباس سے ہوشیار رہو. اے عباس, حسین کا خیال رکھنا. ارے اب سمجھ میں آیا جب عباس کی خبر شہادت آئی, حسین گر پڑے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سینے سے کیوں لگایا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے صبح سے کسی کے مرنے پر یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. ارے کربلا والوں نے کربلا کے دن عاشورے میں علی کو نہیں پکارا. ارے جب پکارا عباس, عباس آ جاؤ, خیموں میں آگ لگی, زینب منہ میں تماچے مار رہی ہے. اے عباس, سر سے چادر چلی گئی. عباس, حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے. لاش عباس تڑپ رہا ہے. والیا علی متقی صاحب کی مجلس کا اعلان کر دیں. مومنین کرام, بند ہو گیا.